الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين وہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب مل کر پڑھ لیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا یا رسول اللہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا اللہ
اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر ہدیہ درود و سلام و ہدیہ نعت و استغاثہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمارے ان اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کے اس انداز محبت کو، جشن ولادت کی خوشی منانے کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور قیامت کے دن ان اعمال کے سبب رب تعالی ہماری بخشش فرمائے۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو آقا نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رحمان کا حکم ہے۔ اس سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے درود پاک کی ایک فضیلت رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص عام حالت میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، غور کیجئے گا، عام حالت میں چلتے پھرتے بغیر اہتمام کے عام حالت میں مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا درود پاک پڑھنا فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور جب کوئی شخص بالاہتمام خصوصیت کے ساتھ خلوت میں اہتمام کر کے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو انی لاسمع صلاۃ اہل محبتی، تو میں اس درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک پڑھنا خود اپنے کانوں سے سماعت کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اہتمام کے ساتھ اس کے پیارے حبیب علیہ السلام پر درود السلام پڑھنے والے بن جائیں۔ حضرات عزیز وقار، رب تعالی قرآن مجید میں رب تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ بڑا ہی واضح اور آسان لفظوں میں رب تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم، آپ فرما دیجئے، کیا فرمانا ہے؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اور چاہیے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے تو پھر مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوشی کا اظہار کریں، خوشیاں منائیں۔ یہ رب تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا ہے فَلْيَفْرَحُوا، یہ صیغہ جمع امر کا ہے۔ یہاں پر رب تعالیٰ تقاضا فرما رہا ہے، حکم فرما رہا ہے کہ جب تمہیں کوئی فضل رب تعالیٰ کا پہنچے یا اس کی رحمت پہنچے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ اس پر خوشی اور مسرت کرو۔ جو لوگ اس حکم پر عمل کرنے والے ہیں، اور کون کرنے والے ہیں؟ وہی جنہیں رب تعالیٰ کا فضل پہنچا اور اس کی رحمت پہنچی۔ اب رب تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھ لیجئے، کون نہیں جانتا کہ اللہ کی رحمت کون ہے؟ سورہ انبیاء میں 17ویں سپارے میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا، اور ساتھ ہی
سورہ یونس میں رب تعالیٰ نے تقاضا فرمایا کہ جب مومنوں کو اللہ کی رحمت پہنچے، اللہ کی رحمت ملے، اس کا فضل پہنچے، تو پھر چاہیے کہ وہ خوشی منائے۔ اب یہ انداز، یہ جو محافل کا انعقاد ہے، اس کی حقیقت یہی ہے کہ ہم رب تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ان محافل کو سجائے بیٹھے۔ محض اتنا ہے ہمارا مقصد کہ رب تعالیٰ کے حکم پر ہو جائے عمل۔ اب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تو فرمایا کہ تم نے خوشی منانی ہے، اب یہ نہیں فرمایا کہ خوشی کیسے منانی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ خوشی کیسے منانی ہے۔ خوشی منانے کے انداز یہ ہر بندہ مومن کا اپنا ہے، جو شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہے۔ شریعت سے باہر ہو کر اگر کوئی خوشی منانے کا دعویٰ کرے، غیر شرعی رسومات کو پروان چڑھائے، ایسا شخص بدعتی تو ہو سکتا ہے لیکن رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر، شریعت کے دائرہ کار میں رہ کر ہمیں رب تعالیٰ کی رحمت کی خوشیاں منانی ہیں۔ اب رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا کہ خوشیاں مناؤ، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے منانی ہے۔ لیکن رب تعالیٰ کا اپنا عمل بھی ہے، اپنی سنت بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے کس طرح سے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی، ولادت کی خوشی منائی ہے۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78 میں آپ یہ واقعہ، یہ منظر کشی بیان فرماتے ہوئے روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت جس رات کو ہوئی، اس رات کو رب تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور 3 جھنڈے نصب کروائے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کروایا۔ اور اس رات ہزاروں برس سے جلتی ہوئی آگ، کیسر و کسرا کے وہ آتش کدے وہ بجھ گئے، شیاطین کو قید کر لیا گیا، شیاطین کو قید کر لیا گیا، آتش کدوں کی آتش بجھ گئی۔ اور اس رات رب تعالیٰ نے ہر اس ماں کو، رب تعالیٰ نے ہر اس ماں کو بیٹے عطا فرمائے، سبحان اللہ، ہر اس ماں کو بیٹے عطا فرمائے۔ عرب میں اس وقت جب نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت وہ دور جہالت تھا، اس وقت دور جہالت تھا، اور اس وقت لوگ پیدا ہونے والی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے۔ وجہ محض اتنی تھی کہ جہالت کا دور تھا اور بیٹی کو وہ اپنے لیے ایک ذلت کا سبب سمجھتے تھے، اور جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی وہ مائیں ان کے لیے وہ قیامت کا منظر تھا کہ کون ماں چاہتی ہے اس کی جیسی بھی اولاد ہو، کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کو تکلیف پہنچے۔ تو وہ دور تھا کہ جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ درگور، زندہ قبر میں دفن کر دیا جاتا۔ ایک ہے کسی مرے ہوئے کو، فوت شدہ کو زمین میں دفن کرنا، ایک ذرا تصور کیجئے ایک بچی ہو اور وہ زندہ ہو، سانسیں لے رہی ہو، اپنے باپ کو پکار رہی ہو۔ ایک واقعہ تو یہاں تک ملتا ہے کہ ایک شخص کی بیٹی پیدا ہوئی، اس کے علم میں نہیں تھا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، کسی سفر پر گیا تھا، لیکن جب باہر واپس پہنچا تو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے اپنی بیٹی کا، جب اس کو علم ہوا، اس نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ اس کی بیٹی بابا بابا پکارتی تھی لیکن اس نے زندہ درگور کر دیا۔ یہ اپنے لیے ذلت کا سبب سمجھتے تھے۔
لیکن قربان جائیے جس رات نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اللہ رب العزت خوشی کا اہتمام اس انداز میں فرماتا ہے کہ اس رات کسی ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنا چاہیے۔ جن جن کے گھر میں اولاد ہونے والی تھی، بچے پیدا ہونے والے تھے، اللہ رب العزت نے اس رات کو ہر گھر میں بیٹے عطا فرما دیے کہ آج کسی کے گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو۔ حالانکہ بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے، آج ہم دعائیں کر کے بیٹی لیتے ہیں۔ میں نے خود دعا کر کے اپنے لیے بیٹی رب تعالیٰ سے مانگی ہے، اللہ رب العزت نے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ لیکن اس دور میں رب تعالیٰ نے یہ پسند نہ فرمایا کہ جس رات میرے محبوب کی آمد ہو اس رات کو کسی ماں کی آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ بھی بہے۔ تو یہ انداز خدا ہے، یہ سنت خدا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی آمد پر، ہم تو یہاں پر مٹھائی تقسیم کرتے ہیں، لڈو بانٹتے ہیں، رب تعالیٰ نے بیٹے بانٹے ہیں، رب تعالیٰ نے بیٹے بانٹتے ہیں۔ اور یہ روایت کو امام سیوطی نے نقل کیا ہے۔ اور باقی رہا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہیں جس وقت نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے یہ منظر دیکھا، خرج منی نور، کہ مجھ سے ایک نور جدا ہوا، مجھ سے ایک نور نکلا۔ اس نور کی روشنی اتنی تھی کہ میں نے مکے میں رہتے ہوئے شام کے محلات کو دیکھا۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میری والدہ نے بیان کیا کہ جس رات نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت تھی اس رات کو میں حضرت سیدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر موجود تھی۔ تو میں نے کیا منظر دیکھا کہ یہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ نے ہم تو یہ کمکمے سجا لیے، یہ ہمارے ہماری طاقت میں جو ہے، ہمارے بس میں جو ہے ہم تو وہ کر سکتے ہیں۔ رب تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو تارے زمین کے قریب آ گئے، ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ وجہ صرف اتنی تھی کہ اس کے محبوب کی آمد کا وقت تھا۔ اب یہ انداز تو رہا رب تعالیٰ کا، قادر مطلق کا۔ اب نبی پاک علیہ السلام بھی اپنی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیر کا روزہ یہ آپ رکھتے ہیں، یہ آپ کا معمول ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، تو میں اس کی خوشی میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن پیر کا روزہ، ہر پیر کا روزہ رکھتا ہوں اور ولادت کی خوشی مناتا ہوں۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا عمل مبارک ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل مبارک دیکھیے، جیسا دور ویسا تقاضا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس انداز میں خوشی منانی ہے، اس انداز میں، بلکہ مطلقاً رب تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ خوشیاں مناؤ۔ اب رب تعالیٰ مومنین کا امتحان لے رہا ہے کہ کون کس انداز میں اس کے محبوب کی آمد کا جشن منا رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے نعمت کبریٰ ہمیں عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشی اس انداز میں مناتے ہیں
کہ صرف 8 تلواریں ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر غزوہ بدر کے لیے چل دیتے ہیں۔ 1000 کا لشکر سامنے ہے، 1000 کی صف بندی ہے، لیکن بس خوشی کا انداز یہ ہے کہ ہماری جانیں بھی حاضر ہیں، 313 ہے، بس یہ اعلان ہے کہ نہیں بھی بس حضور آ گئے ہیں، اب حضور آ گئے ہیں۔ اب صرف یہ مقام نہیں بلکہ آگے چلیے، کیسر و کسرا کے دروازوں تک، اس کی چوکھٹوں تک گھوڑوں کو دوڑا کر ان کی پیٹھوں پر سوار ہو کر وہاں پر جا کر اعلان کیا بس بھی بس اب حضور آ گئے ہیں، اب حضور آ گئے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ عمل ہے۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا باپ کافر و مشرک تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آیا، پوچھا کہ تو یہ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لے آیا ہے، کیا وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی شان میں بڑے نازیبا کلمات کہا کرتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے تو اس عمل سے بتایا کہ اب حضور آ گئے ہیں، حضور کی عزت سب سے مقدم ہے، حضور کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، ہماری جانیں، ہمارے مال، ہماری آبرو، ہر شے اللہ رب العزت کے محبوب کی عزت پر قربان ہے۔ یہ تو پیغام دیا صحابہ نے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو یہ جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں جی یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ لائٹنگ کرتے ہو، یہ کہاں سے آ گئی؟ خدا کا نام لو، اس دور میں جو چیز میسر تھی صحابہ نے کر کے دکھائی ہے، صحابہ نے وہ عمل کر کے دکھایا ہے۔ صحابہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی تک زمین پر گرنے نہ دیتے، آپ کا لعاب دہن زمین پر گرنے نہ دیتے، آپ کے لعاب دہن کو حصول کرنے کے لیے بعض اوقات صحابہ کرام آپس میں الجھ پڑتے، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب دہن میسر آتا تو اس کو اپنے چہروں پر مل لیتے، یہ تھا انداز محبت۔ تو جو جس کے مقدر میں جس وقت آیا، آگے چلیے، یہ صحابہ کرام کا عمل ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لا رہے ہیں، اس وقت مدینہ کی بچیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو استقبال کیا ہے، آج بھی ہر بچہ اس نعت کو یاد کیے ہوئے ہے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ بچیوں کو یہ نغمے کس نے سکھائے تھے کہ بچیاں کہہ رہی ہیں بس اب حضور آ گئے ہیں، اب حضور آ گئے ہیں۔ یہ انداز ہے ہر دور کے اعتبار سے۔ آگے چلیے تو حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا انداز محبت یہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانے کا انداز یہ ہے کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی، ماں سوائے ایک وقت کے کہ آپ صرف حج کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے اس کے علاوہ تمام زندگی مدینہ طیبہ میں گزاری، اور حالت یہ تھی کہ آپ نے کبھی پاؤں میں جوتا نہ پہنا، اور جب حاجت ہوتی، بولو براز کی حاجت ہوتی، تو آپ مدینہ طیبہ کی بستی سے باہر تشریف لے جاتے۔ یہ انداز محبت تھا۔ کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا، 1400 سال گزر گئے، کسی نے اٹھ کر یہ نہیں کہا کہ اے امام مالک کیا تو صحابہ سے زیادہ عاشق ہے؟ کسی نے اعتراض نہیں کیا، آج تک امام مالک پر کوئی فتویٰ نہیں لگا کہ اے امام مالک کیا تو صحابہ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، صحابہ سے زیادہ عاشق ہے؟ نہیں، کسی کا قلم حرکت میں نہ آیا، کیونکہ اہل محبت جانتے ہیں کہ یہ انداز محبت ہے۔ ہر دور میں انداز محبت جدا رہا ہے، ہر دور میں انداز محبت جدا رہا ہے۔ آج ہمارے پاس بھی یہ دور آیا، اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا۔ رب تعالیٰ چاہتا، وہ بڑا قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی عیسائی کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی صہیونی یہودی کے گھر میں پیدا کر دیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟
ہمارے تو اختیار میں نہیں، یہ رب تعالی نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، جس محبوب کا امتی بننے کے لیے انبیاء کرام دعائیں کرتے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے، حضرت دانیال علیہ السلام دعا کرتے رہے کہ کاش ہمیں یہ فضیلت مل جائے کہ ہم بھی اس نبی جو امام الانبیاء ہے، امام الانبیاء کے امتی بن جائے۔ آج یہ بن مانگے ہمیں نعمت مل گئی۔ آج ہم نے کون سی رب تعالیٰ سے کوئی دعائیں مانگی تھی کہ اے مالک ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دینا، لیکن رب تعالیٰ نے ہم پر کرم کر دیا۔ یہ ہمارے نصیب جاگ گئے کہ رب تعالیٰ نے جس کے لیے اس کائنات کو پیدا فرمایا، جس کے لیے اس کائنات کو مزین فرمایا، اللہ رب العزت نے اسی محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرما دیا۔ تو یہ انداز ہے رب تعالیٰ کا، یہ اس کا کرم ہے کہ بن مانگے ہمیں اس نے اس نعمت کبریٰ سے نوازا ہے، اور اگر اس نعمت پر ہم ساری زندگی سر بسجود ہو کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیں، اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ یہ ایسی نعمت ہے، اور آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم یہ 12 ربیع الاول کی خوشیاں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ تو خدا کا واسطہ ہے قرآن پڑھ کر دیکھو، اہل سنت کا کوئی عمل قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے، کوئی عمل اہل سنت کا قرآن و حدیث سے باہر نہیں ہے۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں بحمد اللہ تعالی قرآن و حدیث کے دائرہ کار میں رہ کر کرتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی خرافات پیدا کرے، اگر کوئی شریعت کے خلاف جا کر کام کرے تو ہمارا اس سے تعلق کوئی نہیں۔ اگر کوئی ڈھول ڈھمک کے بجائے کوئی مردوں عورتوں کا اختلاط کرے تو ہمارا ان سے کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم ان سے راضی ہیں۔ اہل سنت نے ہمیشہ شریعت کی پاسداری کی ہے۔ اور آخر میں آپ کو ایک ایسی حدیث بیان کروں جس سے ہمارے ایمان تازہ ہو جائیں۔ حضرت امام بخاری اپنی کتاب بخاری شریف میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرا بھائی ابو لہب نبی پاک علیہ السلام کا چچا تھا۔ ابو لہب کو خواب میں دیکھا 1 سال کے بعد، تو اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، سناؤ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، کس حال میں ہو؟ تو کہنے لگا کہ تم لوگوں سے بچھڑ کر بڑے عذاب میں مبتلا ہوں، ہاں مگر مجھے یوم اثنین پیر کے دن مجھے انگلی سے ایک پانی پینے کو ملتا ہے، ایک مشروب پینے کو ملتا ہے جس کے پینے کے بعد میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو انگلی سے جو شراب جو مشروب ملا وہ کس وجہ سے تھا؟ اگر آپ ذرا غور کیجئے اور اس کو سننے کے بعد اگر آپ کا ایمان تازہ نہ ہو تو آپ مجھ سے گلہ ضرور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی پاک علیہ السلام کی رضائی ماں بھی ہیں، آپ نے اپنا دودھ بھی پیش فرمایا ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو جو ابو لہب کی کنیز تھی، لونڈی تھی سویبہ، وہ ابو لہب کے پاس حاضر ہوئی اور جا کر خوشخبری دی کہ رب تعالیٰ نے تیرے بھائی مرحوم کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا ہے۔ جب اس نے یہ خبر سنی کہ بھائی ہے، بھائی فوت ہو چکا لیکن خون ہے، خون کا رشتہ ہے، اور خوشی کا انداز یہ ہوا کہ اس نے فی الفور اس خوشی کی خبر دینے پر اپنی کنیز کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ تو جب اس نے اپنی کنیز کو انگلی کے اشارے سے آزاد کیا تو رب تعالیٰ کو اس کا عمل اتنا پسند آیا کہ مرا وہ کافر لیکن چونکہ اس نے اس محبوب کائنات کی آمد کی خوشی منا لی تھی اور انجانے میں منا لی تھی، رب تعالیٰ نے اسے بھی رائیگاہ نہ فرمایا بلکہ اسے بھی بحالت عذاب قبر کے اندر رب تعالیٰ اسے بھی اس انگلی سے مشروب عطا فرماتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایک ہے پکا کافر، اس کے بارے میں قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ پوری سورت نازل ہوئی ہے اور پکا کافر ہے، اس کے ایمان، اس کے کفر میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ اگر ایسا کافر نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی خوشی منا لے اور انجانے میں منا لے اور نبی پاک علیہ السلام کو نبی سمجھ کر نہیں بلکہ ایک بھتیجا سمجھ کر خوشی منا لے تو رب تعالیٰ اسے بھی انعام سے نواز دے۔ اور اگر کوئی شخص ہو بھی مسلمان، ہو بھی موحد، رب تعالیٰ پر یقین رکھنے والا ہو، رب تعالیٰ کی توحید بیان کرنے والا ہو، اس کے محبوب علیہ السلام کی رسالت پر ایمان کامل رکھتا ہو، جب ان خصوصیات کے ساتھ جب وہ رب تعالیٰ کے محبوب کی آمد کی خوشی منائے اور ہو بھی مومن تو رب تعالیٰ اسے کتنی نعمتوں سے نوازے گا، رب تعالیٰ اسے کتنا راضی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بزم کو اسی انداز میں سجاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔